بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحت قدا سے حکیم مزمل رفیقی، آج ہم طب کے انتہائی اہم موضوع علم النفس کے بارے میں ایک لیکچرز کی سیریز شروع کر رہے ہیں۔ اس سیریز کا یہ پہلا آج لیکچر ہے علم النفس کے بارے میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو نفس ہے، نفس شناسی، یہ طب کے اندر ایک اہم مقام، خاص کر تشخیص میں ایک بنیادی ذریعہ تشخیص کا مقام رکھتی ہے۔ جہاں دیگر تشخیص کے ذرائع ہیں، ان میں سب پہ مقدم جو ہے وہ نفس شناسی ہے۔ تو نفس کے بارے میں، علم النفس پر ہم انشاءاللہ مفصل بیان کریں گے آہستہ آہستہ چل کے اگلی اقساط میں۔ تو آج کا جو ہمارا درس نمبر 1 ہے، جو نفس پر پہلا درس ہے، وہ ہوگا اجناس نفس کے بارے میں۔ لیکن اجناس نفس میں سے بھی جو پہلا ہے مقدار نفس، اس کو اس میں ہم بیان کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نفس کی تعریف کہ نفس کسے کہا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ نفس جو ہے یہ شرائن کی، یعنی خون کی جو شرائن ہوتی ہے، اس کی حرکت کا نام ہے۔ نفس یعنی شرائن کی حرکت ہے، جو کیسے پیدا ہوتی ہے کہ جب دل شریانوں میں، شرائن میں خون پھینکتا ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ شرائن کے اندر ایک حرکت پیدا ہوتی ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اس حرکت کو نبض کہا جاتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ نبض کیا ہے؟ شرائن کی اس حرکت کا نام ہے کہ جو دل کے انقباض یعنی سکڑنے اور انبساط یعنی پھیلنے کے ساتھ ان میں خون پھینکنے سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ یعنی جب جو ہے دل پھیلتا اور سکڑتا ہے، اور اس سے پھیلنے اور سکڑنے سے جو شریانوں میں خون جاتا ہے، تو اس وجہ سے جو شریانوں کے اندر حرکت پیدا ہوتی ہے، اس کو نبض کہا جاتا ہے۔ یہ جو شرائن کی حرکت ہے کہ جب دل ان کے اندر خون پھینکتا ہے، تو یہ پورے جسم کی شرائن کے اندر حرکت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن ہماری جو ادھر مراد ہے، یہاں پر ہماری مراد وہ مخصوص شرائن ہے جو بعض مقامات پر نمایاں ہوتی ہیں، جیسے کان پٹی یا مثلا کلائی وغیرہ کی جو نبض ہے۔ لیکن ابھی جو ہم بات کریں گے، وہ ہماری مراد یہاں پر بالخصوص کلائی کی شریان ہے کہ جب بھی نفس کے بارے میں بیان کیا جائے گا طب کے اندر، تو صرف جو ہے وہ بیان کیا جائے گا کلائی کی جو ہماری نبض ہے، اس کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ آگے ہم چل کے جتنی بحث کریں گے، بات کریں گے، وہ کلائی کی نبض کے بارے میں ہی بات کریں گے۔ تو امید ہے کہ آپ نبض کی تعریف کے بارے میں آگاہ ہو چکے ہوں گے۔ اس کے بعد ہے ایک اہم سوال اور ایک اہم اعتراض کہ کیا نبض سے کسی مرض کا پتہ چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا۔ وہ لوگ کہ جو طب فرنگی سے متاثر ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ صرف جو ہے وہ نبض دل کی حرکات کا پتہ دیتی ہے۔ نبض سے ہم یہ پتہ چلا سکتے ہیں کہ دل دھڑک رہا ہے یا نہیں دھڑک رہا، صرف حرکت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ تو صرف ہمیں حرکت کا پتہ چل سکتا ہے، باقی امراض کا پتہ نہیں چل سکتا۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اس علم سے آگاہ ہیں، اس پر ملکہ رکھتے ہیں، اس پر دسترس رکھتے ہیں، ان کے لیے نبض پکڑنا، نبض کو دیکھ کر امراض کا بیان کر دینا، حتیٰ کہ اس کی تفاصیل جو ہے وہ بیان کر دینا، ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو لہٰذا سب سے بڑی وجہ یا سبب یہ کہنے کا نبض سے کسی مرض کا پتہ نہیں چلتا، صرف یہ ہے کہ یہ لوگ اس علم سے آگاہ ہی نہیں ہیں۔ جو انسان اس علم سے آگاہ ہو جائے، تو وہ آسانی سے نبض دیکھ کر مرض کے بارے میں بتا سکتا ہے، حتیٰ کہ مرض کی تفاصیل کے بارے میں بیان کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا کیونکہ وہ لوگ اس علم سے آگاہ نہیں ہیں، تو انسان جس چیز سے آگاہ نہیں ہوتا، اسی کا انسان دشمن ہوا کرتا ہے یا اس کا مخالف ہوا کرتا ہے۔ تو لہٰذا صرف نبض جو ہے وہ دل کی حرکات کا پتہ نہیں دیتی، بلکہ امراض کا پتہ بھی دیتی ہے، بشرط یہ ہے کہ اس مرض پر ملکہ حاصل کیا ہو۔ آگے ہم چلتے ہیں، نبض دیکھنے کا جو صحیح طریقہ ہے کہ نبض دیکھنی کیسے ہے۔ تو نبض کیسے دیکھنی ہے کہ اپنی چاروں انگلیاں جو ہیں مریض کی کلائی پر انگوٹھے کی جانب رکھنی ہیں۔ جس سائیڈ پہ انگوٹھا ہوتا ہے، اس سائیڈ پہ اس کے نیچے نبض ہوتی ہے، جیسے کہ آپ اپنے سکرین پہ ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس طرح سے کر کے اپنی چاروں انگلیاں مریض کی کلائی پر انگوٹھے کی جانب رکھیں گے، اور پھر یہ جو شریان آپ کو نیچے آپ محسوس کریں گے، تو اس شریان کی حرکت کا احساس کریں گے،
یہ احساس جو ہے جو آپ احساس کریں گے تو یہ آگے آنے والی جو ہم اجناس بیان کریں گے اس میں آپ پر بالکل واضح ہو جائے گا. یعنی آپ نے اس طرح سے جس طرح سے آپ یہ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ساتھ کہ اس طرح سے آپ نے چاروں جو انگلیاں ان کو برابر رکھ کے تو جس مریض کے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے انگوٹھے کی جانب ان کو رکھنا ہے اور تھوڑا سا نیچے کر کے جہاں پہ رکھا گیا آپ دیکھ رہے ہیں تصویر کے اندر ویڈیو کے اندر اس طرح سے یہاں رکھ کے آپ شریان کا احساس کریں گے. جب آپ احساس کریں گے تو آگے ہم جو اجناس آپ کو بتائیں گے آپ آسانی سے ان کے بارے میں جان جائیں گے کہ ابھی کون سی جنس ہے. تو آگے چلتے ہیں. ابھی ہم آتے ہیں اصل موضوع کی طرف کہ نبض کی جو اجناس ہیں. تو یاد رکھیں کہ نبض کی ٹوٹل 10 اجناس ہیں. ان کو آپ لوگوں نے ازبر رکھنا ہے, ان کو ذہن میں رکھنا ہے, ان کو اچھی طرح یاد کر لیں. انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم آسان انداز میں بیان کریں اور طب کی جو اصطلاحات ہیں ان کی بھی اصطلاحات کیونکہ ضروری ہوتی ہیں. جب آپ ایک علم سیکھ رہے ہیں تو ان اصطلاحات کا آنا ضروری ہوتا ہے, لیکن ان اصطلاحات کو ہم آسان اور سادہ الفاظ میں انشاءاللہ بیان کریں گے کہ عام جو سننے والا اس کو بھی جس کو طب کا کچھ نہیں پتا لیکن یہ ہے کہ وہ اس میں دلچسپی رکھتا ہے تو انشاءاللہ اس کو نبض کی سمجھ آ جائے گی. تو نبض کی جو اقسام اجناس ہیں وہ ٹوٹل 10 ہیں. ان کی آگے تفصیل بعد میں ہم انشاءاللہ اس کی طرف چلیں گے. پہلی ہے مقدار. مقدار کو تفصیلاً ہم بیان کریں گے. پھر اس کے بعد ہے پورا. نمبر 3 پہ ہے زمانہ حرکت. نمبر 4 ہے قوام اعلیٰ. نمبر 5 ہے زمانہ سکون. نمبر 6 ہے مقدار رطوبت. نمبر 7 ہے شریان کی کیفیت. نمبر 8 ہے وزن حرکت. نمبر 9 ہے استواء و اختلاف نبض. اور 10واں ہے نظم نبض. ان کے ناموں سے پریشانی ہونا انشاءاللہ یہ آگے چل کے ان کی تفصیل بیان ہوگی تو آپ کو بالکل یہ جو ہے وہ واضح ہو جائے گی کہ ان سے کیا مراد ہے. لہٰذا ابھی صرف ان کے نام یاد کر سکیں, ٹھیک نہ کر سکیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ساتھ ساتھ آپ کو ان کے نام اور یہ ساری چیزیں یاد ہو جائیں گی. بس پہلی چیز کیا مقدار. آج ہم مقدار کے بارے میں بیان کریں گے. تو مقدار جو ہے مقدار یہ آگے جا کے 3 حصوں میں تقسیم ہے. اس میں ہم کیا دیکھیں گے طول یعنی لمبائی, یعنی نبض کی جو ہے وہ لمبائی کتنی ہے. ٹھیک ہے, طول اردو کا لفظ ہے, طویل طول یعنی لمبا لمبائی. تو اس میں ہم نبض کے اوپر جیسا آپ نے پہلے دیکھا ہے ویڈیو میں اسی طرح سے ہاتھ رکھ کے آپ دیکھیں گے کہ اس کی لمبائی کے بارے میں دیکھیں گے کہ نبض کتنی لمبی ہے. اس کو بولا جاتا ہے طول. نمبر 2 ہے عرض. عرض میں آپ کیا کریں گے نبض کی چوڑائی دیکھیں گے. نمبر 3 شرف. شرف کہتے ہیں اونچائی کو, اونچا ہونا, بلند ہونا. تو مقدار کے اندر یہ 3 چیزیں آ جائیں گی, طول, عرض اور شرف. آگے چلتے ہیں ہم. جو طول ہے جو لمبائی ہے یہ کس چیز کو شو کرتی ہے, یہ حرارت کو شو کرتی ہے. یعنی اگر نبض زیادہ لمبی ہے تو اس میں زیادہ حرارت ہے, اگر اس سے چھوٹی ہے تو اس میں حرارت کم ہے, پھر چھوٹی ہے تو اس میں کم ہے. تو آگے چل کے انشاءاللہ اس میں تفصیلاً ہم بیان کرتے ہیں. عرض جو ہے یعنی چوڑائی, اس کو بھی ناپنے کا ایک ذریعہ آگے آ جائے گا. یہ چوڑائی جو ہے عرض جو ہے نبض کا یہ کس کو شو کرتا ہے رطوبت کو. یعنی اگر کسی نبض میں چوڑائی زیادہ ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ جسم میں رطوبت زیادہ ہے. اگر چوڑائی کم ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ رطوبت یعنی تری جو ہے وہ کم ہے. شرف جو اونچائی ہے, اگر ہاتھ رکھتے ہی نبض اوپر ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ مشرف ہے یعنی زیادہ جو ہے وہ اونچائی میں ہے. تو یہ کس کو شو کرتی ہے, یہ حرکت کو شو کرتی ہے. تو لہٰذا مقدار میں ہم 3 چیزوں کو دیکھیں گے, لمبائی کو یعنی طول کو, چوڑائی کو یعنی عرض کو, اونچائی کو یعنی شرف کو. ان تینوں میں سے ہر ایک کی پھر آگے 3 اقسام ہو جائیں گی, یعنی اس کی طول کی بھی, عرض کی بھی اور شرف کی بھی. بہت شکریہ. مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. التماس دعا فی امان اللہ.